گھر میں درخت لگا ہوا تھا، دو بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے
ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے، اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے، وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے عرریہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتی؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔ اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا۔ امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے، اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر، امیر خسرو کی پہیلی ہے، جا رہے تھے، 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ کہا آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے۔ کہا کہ شعر پڑھیے، اب فرمائش بتاؤ۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جھاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا، اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان۔ 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا
सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मस्जिद का जलसा हो रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज़ान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, रात के अंधेरे में सब पता चल रहा है कौन दोनों तरफ से डंडी मार रहे हैं, सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हम कितने नादान हैं और हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है। बिल्कुल 3 मिनट में निकाल लाओ। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह बेदार रहे तो दुम भी निकल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जब उसको पैसा दीजिए तो वो उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप के पास जो पैसा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है कि नहीं? छोटा बच्चा उसके हाथ में जो पैसा दीजिएगा उसी पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन जो बाप ने उसके लिए जमा करके रखा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है। उसी तरह हम नादान हैं, जो अपने पास दौलत है उसी को अपनी दौलत समझते हैं, और खुदा ने जो हमारे लिए जमा करके रखा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है।